علامہ اقبال نے کہا 3 طریقے حضور کی محبت کی نشت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک انہوں نے یہی کہا، درود شریف۔ کثرت درود حضور کے ساتھ پیار کا، حضور کی قربت کا سبب ہے۔ تو ہم جو میلاد کے جلسے ہیں، میلاد کے جلوس ہیں، اجتماعات ہیں، ان کو کوئی بس ایک کھیل کود کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو کثرت درود کا ذریعہ بنائیں۔ بار بار حضور پر درود، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ حضور کی سیرت کا بیان، حضور کے فضائل کا بیان، حضور کے مناقب کا بیان۔ یہ نعت خوانی خود درود ہے۔ اگر یہ ہمارا کاروبار نہ بنے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں نہ ہوں اور اس کے اندر ایسی چیزیں شامل نہ کر دی جائیں جن پر شریعت قدغن لگاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محفل نعت ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا۔ اور حضور کے کتنے صحابہ تھے جو حضور کی مدح کرتے تھے اور آقا کریم کی خوشنودی کا سبب تھا یہ۔ تو اس لیے یہ جو محافل میلاد ہیں، یہ جو مجالس ہیں، یہ دن خاص طور پہ، آج اگر چاند طلوع ہو گیا ہے تو 12 دن جو خاص طور پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو آپ کی اولاد اور آپ حضور کے قریب ہوں گے۔ آپ طے کریں کہ اس میلاد میں ہم اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنانا ہے۔ بچے اگر درود شریف پڑھنے کے عادی ہو گئے تو ان کی زندگیاں سنور جائیں گے اور آپ کو اتنی آسودگی ان کی طرف سے ملے گی کہ آپ جو ہیں وہ عش عش کر اٹھیں گے۔ درود طبیعتوں کو نفاست عطا کرتا ہے، طبیعتوں میں لطافت پیدا کرتا ہے، درود دلوں میں نرمی اور رقت پیدا کرتا ہے، درود آپ کی عادات کے اندر توازن پیدا کرتا ہے، درود آپ کے اندر ذہانت پیدا کرتا ہے، درود آپ کے اندر عفت اور پاک دامنی کے قائم رہنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ درود پڑھنے والا اور درود نہ پڑھنے والا دونوں کے رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم آج ہی اپنی اولاد کو درود پڑھنے کا عادی بنائیں گے تو خود بخود درود سے وہ صاحب درود کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو درود کے ذریعے سے اپنی اولاد کو حضور کے قریب کیا جا سکتا ہے، اور علامہ اقبال دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کا بیان، اپنی اولاد کو حضور کی سیرت پڑھائیں۔ میں اس جمعے کو کہا دوستوں سے، آپ سے بھی کہتا ہوں، کسی کی 60 سال عمر ہو گئی، کسی کی 70 ہو گئی، کسی کی 50، کسی کی 40۔ میں علماء سے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن باقی جو عام عوام ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی کتابیں جو ہیں وہ حضور کی سیرت کی پڑھی ہیں۔ شاید بہت کم لوگ ملے جنہوں نے کوئی ایک کتاب مکمل حضور کی سیرت کی پڑھی ہو۔ تو بطور مسلم کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی پوری سیرت آج تک نہیں پڑھ سکے؟ یہ ڈراموں کی سیریلز آتی ہیں تو ہم ساری کی ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں لوگ صبح بات کر رہے ہوتے ہیں، پوری قوم اس طرف لگی ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم لوگوں سے سوال کرتے رہے، ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت پڑھی ہوئی ہے؟ تو اگر نہیں پڑھی تو 60 سال گزر گئے، 70 سال بیت گئے، 50 سال بیت گئے، تو ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ ہادی برحق، کائنات کے رہبر اور ہادی اور رہنما، جن کی زندگی اسوائے کاملہ ہے ہمارے لیے، ہمارے رب نے کہا کہ ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرو، اور ہم ان کی سیرت کو ابھی تک پڑھ نہیں سکے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ شستہ کہیں سے کوئی ٹکڑا پڑھ لیا یا کسی عالم دین سے سن لیا، کوئی واقعہ یاد ہوا، یا بچپن میں وہ بھی بوڑھے لوگوں نے دادی اماں کے بستر سے کچھ لے لیا، تو وہ چند چیزیں ہوں گی، لیکن باقاعدہ محنت کر کے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ 2 باتیں کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری حضور کی سیرت پڑھی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ یہ ہمارے رب کا ہمارے نام آخری پیغام ہے۔ تو
تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے تو حضور کی سیرت تمہیں پڑھنی ہوگی۔ کائنات میں کوئی ایسی سیرت کسی کی موجود نہیں ہے، کسی کی سیرت محفوظ بھی نہیں ہے اور یوں موجود بھی نہیں ہے جیسے میرے حضور کی سیرت محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے اور کامل اکمل نمونہ بھی ہے۔ اور تیسری بات اقبال نے جو کہی وہ یہ کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، انسان کی طبع ہے کہ وہ حسن کے لیے میلان قلب رکھتا ہے۔ حسن پسند ہے تو یہ گلدستہ رکھا گیا ہے، انسان حسن پسند ہے تو یہ خوبصورت جو ہے وہ ماحول بنایا گیا ہے، انسان حسن پسند ہے تو یہ چھت کے اوپر کمکمے لگائے گئے ہیں، یہ دیواروں پہ کام اور مینہ کاری اسی لیے کروائی گئی ہے کہ انسان کی طبع اس کا تقاضا کرتی ہے، اور حسن جہاں بھی ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا، وہ لب لالی میں ہو یا مشک عنبری میں، وہ زلف عنبری میں ہو یا وہ قد و قامت میں ہو، وہ پھول کی لطافت میں ہو یا تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی اور کاریگری کے رنگ ہوں، وہ کوئل کی آواز میں ہو یا بلبل کے لہجے میں، حسن جہاں بھی ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے اور حسن کی طرف اس کا میلان قلب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ طے ہے تو اگر آپ چاہیں کہ اپنی اولاد کا میلان قلب جو ہے وہ حضور کی جانب کریں تو پھر حضور کے حسن کے قصیدے سناؤ، کیونکہ انسان حسن پسند ہے اور سارا حسن جس چوکھٹ کا پانی بھرتا ہے اور جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے وہ محمد عربی کا آستان نور ہے۔ بلکہ اعظم چشتی مرحوم نے تو قلم ہی توڑ دیا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، کہ ابھی تک محو حیرت میں ہوں، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، میرا عشق بے ثبات ابھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ تجھے کائنات حسن کہوں یا حسن کائنات کہوں۔ اللہ اکبر، وہ حسن دیا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے دیکھتے کیسے، خدا نے کوئی ایسا بنایا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا پیکر تراشا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھائیں تو حضور کا حلیہ، حضور کے شمائل، حضور کی صورت ان کے سامنے رکھنی ہوگی۔